نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا امورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا وجعلنا وزيرا من اهلنا اللهم فقهنا في الدين ربنا زدنا علما اللهم بارك لنا في اوقاتنا اللهم ايدنا بروح القدس رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. الحمدللہ مختصر دورہ قرآن کے سلسلے میں آج ہم 28ویں پارے کو سمجھیں گے. 28واں پارہ جو کہ سورہ المجادلہ مدنیہ سے شروع ہو رہا ہے، مدنی صورت ہے سورہ المجادلہ. 3 رکوع ہیں اس کے اور 23 آیات ہیں اس کی. قرآن پاک کی واحد سورت جس کی ہر آیت میں لفظ اللہ آتا ہے. 22 آیات ہیں تو 22 دفعہ لفظ اللہ آیا اس میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ. اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو اپنے شوہر کے معاملے میں تم سے تکرار کر رہی ہے اور اللہ سے فریاد کیے جاتی ہے. اللہ تم دونوں کی گفتگو سن رہا ہے، وہ سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں ان کی بیویاں ان کی مائیں نہیں ہیں. زہار عربوں کے ہاں رواج بن گیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ بیوی کی جو پیٹھ ہے وہ میرے لیے ماں کی پیٹھ کی طرح سے ہے. زہر پیٹھ کو کہتے ہیں تو زہار اسی سے یہ لفظ بنا ہے. ان لوگوں نے کہا کہ ماں کی پیٹھ جو ہے، بیوی کی پیٹھ ماں کی پیٹھ کی طرح ہے، اور اس طرح سے یہ لوگ اس سے بیوی سے قطع تعلق ہی ناراض ہو جاتے تھے. تو قطع تعلق کے لیے یہ کہتے تھے. اللہ نے اس کو سخت ناپسند کیا. اللہ نے کہا کہ مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے ان کو پیدا کیا ہے. یہ ایک سخت ناپسندیدہ اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر فرمانے والا ہے. عربوں کے ہاں کیونکہ یہ رواج تھا تو ایک خاتون خولہ بنت ثعلبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے انہوں نے شکایت کی کہ میرے خاوند نے میرے ساتھ زہار کر لیا، بتائیے میں کیا کروں، میرے بچے چھوٹے ہیں، میں تو بالکل رل گئی، بتائیے کیا اس کے بارے میں حکم ہے. ابھی تک کچھ اللہ کی طرف سے واضح حکم نہیں آیا تھا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس کو جواب نہیں کچھ دے رہے تھے. لیکن اللہ نے اس کی پکار سن لی اور اسی وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا. یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں یہ ساری بات اس وقت یہ وحی نازل ہوئی تھی. یہ بھی یاد رکھیے، ہم عائشہ کہتے ہیں حجرے کتنے بڑے بڑے ہوتے تھے، چھوٹے چھوٹے حجرے ہوتے تھے. کہتی ہیں اسی حجرے میں بھی بیٹھی ہوئی تھی لیکن میں اس عورت کی پکار نہیں سن سکی. مجھے نہیں پتا تھا وہ کیا بات کر رہی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اللہ نے 7ویں آسمان پر سن لی. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ وہ مائیں نہیں ہیں جو تم جن کو بنا لے جو تم کہہ دیتے ہو. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی اس بات سے رجوع کریں جنہوں نے کہی تھی، تو قبل اس کے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں ایک غلام آزاد کرنا ہوگا. اس سے تم کو نصیحت کی جاتی ہے اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ سے باخبر ہے. اور جو شخص غلام نہ پائے پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر وہ بھی نہیں تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. اور یہ حکم اس لیے دیا جا رہا ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور بتایا گیا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے. رکوع نمبر 2 ہے کہ تم کو خبر نہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز کا اللہ کو علم ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 3 آدمیوں میں کوئی سرگوشی ہو اور ان کے درمیان چوتھا اللہ نہ ہو، یا 5 آدمیوں میں سرگوشی اور ان کے درمیان چھٹا اللہ نہ ہو. خفیہ بات کرنے والے خواہ اس سے کم ہوں یا زیادہ، جہاں کہیں بھی ہو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. پھر قیامت کے روز ان کو بتا دے گا کہ وہ کیا کرتے آئے ہیں. اور یہ لوگ چھپ چھپ کر آپس میں گناہ اور زیادتی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی باتیں کرتے ہیں. منافقین کا طریقہ تھا چپکے سے بیٹھتے تھے اور چپکے سرگوشیاں کرتے تھے. محفل میں بیٹھ کے چپکے سرگوشیاں کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ اللہ ان کو عذاب دے گا. یہ اور جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو اس طرح سلام کرتے ہیں جس طرح اللہ نے آپ پر سلام نہیں کیا، یعنی السلام علیکم کی جگہ یہ لوگ کہتے تھے السلام علیکم. تو یہ بہت بری بات ہے کیونکہ سامہ علیکہ کا مطلب ہوتا ہے آپ پر موت ہو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں کہتے ہیں وعلیکم. تو اللہ نے کہا کہ یہ وہ بات کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں ہے، وہ بات کہتے نہیں ہیں، اور ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، اسی کا وہ ایندھن بنیں گے، بڑا ہی برا انجام ہے. اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں پوشیدہ بات کرو تو گناہ اور زیادتی اور رسول کی نافرمانی کی باتیں نہیں بلکہ نیکی اور تقوی کی بات کرو. یعنی اگر کوئی ضروری ہی ہو سرگوشیوں میں بات کرنا تو نیکی اور تقوی کی بات کی جا سکتی ہے. اور اپنی مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو، یعنی لوگوں کو جگہ دیا کرو جب لوگ تمہارے درمیان آئے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تخلیہ میں بات کرو تو اس سے پہلے کچھ صدقہ دو.
یہ تھوڑی دیر کے لیے حکم آیا تھا، لیکن ساتھ اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ اللہ نے کہا اچھا تم ڈر گئے اس بات سے کہ تخلیہ میں گفتگو کرنے سے تمہیں صدقات دینے ہوں گے، اچھا اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ نے تمہیں معاف کیا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف دیتے، بار بار کہتے تھے آپ سے کوئی پرائیویٹ بات کرنی ہے، الگ بات کرنی ہے، اور کوئی بات ہوتی نہیں تھی خاص، تو اللہ نے پھر اس لیے ان کو ذرا روک لگا دی بتانے کے لیے، لیکن پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا۔ رکوع نمبر 3 ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ایک ایسے گروہ کو دوست بنا لیا جو کہ اللہ کا مغضوب ہے، وہ نہ تمہارے ہیں اور نہ ان کے، وہ جان بوجھ کر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو، یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں اور دراصل یہ خسارے میں رہنے والے ہیں، اور یہ اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتے ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے لکھ دیا کہ میں اور اللہ اور اللہ کا رسول ہی غالب ہو کر رہنے والا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ طویل ترین آیت آ رہی ہے، طویل ترین، سب سے طویل تو نہیں لیکن کافی طویل آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ حزب اللہ کا بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کا گروہ ہے، وہ کون لوگ ہیں؟ جو آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ ایسے لوگوں سے بالکل محبت نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ اللہ ان کو جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اللہ ان سے راضی ہو گیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اولئک حزب اللہ، یہ ہے اللہ کا گروہ، اللہ کی پارٹی، اور اللہ خبردار ہو جو ان حزب اللہ هم المفلحون، یقیناً اللہ کا گروہ ہی کامیاب رہنے والا ہے۔ سورہ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحشر مدنی صورت ہے، 3 رکوع ہیں اور 24 آیات ہیں۔ اس صورت کو سورہ النذیر بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہودیوں کا قبیلہ بنو نذیر جو مدینہ کے مشرق میں آباد تھا، ان سے صلح نامہ تھا مسلمانوں کا، لیکن انہوں نے کبھی بھی مدینہ کی میں جب حملہ ہوا مشرکین کی طرف سے، انہوں نے کبھی بھی ساتھ نہیں دیا، اور غزوہ احد کے بعد 4 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ ان کے ہاں گئے، کیونکہ کوئی معاملہ طے کرنا تھا خون بہا کا، اور آپ نے چاہا کہ ان کو بھی ساتھ شامل کر لیا جائے۔ انہوں نے پلاننگ کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے ہوئے تھے اوپر سے پتھر پھینک کر آپ کو اور آپ کے جید صحابہ کرام کو شہید کر دیا جائے۔ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہلے دے دی، آپ وہاں سے آ گئے، اور پھر آپ نے ان کو الٹیمیٹم دے دیا کہ نکل جاؤ تم لوگ اپنے گھروں سے، ورنہ تمہیں جنگ کی جائے گی تمہارے ساتھ۔ لیکن عبداللہ بن ابی نے بھی ان کو اکسایا اور یہ ڈٹے رہے، 6 دن تک محاصرہ ہوا، اور اس کے بعد مسلمانوں نے ان کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا۔ اسی کے اوپر اس صورت میں بحث کی گئی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کی تسبیح کی ہے ہر اس چیز میں جو آسمانوں اور زمین میں، اور وہی غالب اور حکیم ہے۔ وہ اہل کتاب کو، اسی رب نے اہل کتاب کو پہلے ہی ہم نے ان کے گھروں سے نکال باہر کیا، اور تمہیں ہرگز یہ گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں، مگر اللہ ایسے رخ سے آیا جدھر ان کو گمان بھی نہ جاتا تھا، اندر سے ان کو کمزور کر دیا اللہ تعالیٰ نے، دلوں میں روب ڈال دیا، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے۔ اس لیے بھی کہ مسلمانوں نے جب محاصرہ کر لیا تو رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اپنے ہی گھروں کے کیواڑ توڑ توڑ کے رکاوٹیں کھڑی کر رہے تھے، اور دوسرا اس لیے بھی کہ ان کو یہ پھر ہوا کہ جب پتہ چل گیا اب یہاں سے نکلنا پڑے گا، تو انہوں نے اپنے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا جو بڑے شوق سے بنائے تھے کہ مسلمان یہاں کے رہنے بسنے نہ لگیں۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے عبرت پکڑو دیدہ بینا رکھنے والو، اور اللہ نے ان کے لیے دنیا میں جلاوطنی اور آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب لکھ دیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے۔ اور جو مال ان کے قبضے سے ملا اس کو وہ مال غنیمت نہیں، کیونکہ جنگ نہیں کرنی پڑی، نوبت نہیں آئی، بس محاصرے سے ہی تنگ آ کے وہ نکل گئے تھے، تو اس لیے اس کو مال فے کہا جاتا ہے، مال غنیمت نہیں، بلکہ جس کے اوپر کوئی جنگ نہ کرنی پڑے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے کہ جو رسول تم کو دے وہ لے لو، اور جس چیز سے تم کو روک دیں اس سے رک جاؤ۔ اب اس سے مراد صرف مال نہیں ہے بلکہ ہر حکم بھی ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں اس کو مان لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جانا چاہیے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ مال غریب مہاجرین کے لیے بھی ہے، لیکن جو مہاجرین سے پہلے دارالہجرت میں مقیم تھے یعنی انصار، ان کے لیے بھی ہے، اور یہ دونوں کیونکہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں اس لیے مال کو دونوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور یہی فلاح پانے والے ہیں۔ اور وہ لوگ
دعائیں کرتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غل للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم۔ اے ہمارے رب ہمیں اور ہمارے ان سب بھائیوں کو بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں، اور ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی بغض نہ رکھ۔ اے ہمارے رب تو بڑا مہربان اور رحیم ہے۔ اور رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے، 5 شروع ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے، جو منافق ہو گئے تھے، وہ اہل کتاب سے کہتے تھے اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ عبداللہ بن ابی نے ان کو یہ مشورے دیے تھے، اور حالانکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہرگز ان کی مدد نہیں کریں گے بلکہ پیٹھ پھیر کر بھاگ جائیں گے اور کھلے میدان میں کبھی تمہارا مقابلہ نہیں کریں گے۔ اور یہ شیطان کی مثال ہے جو کہتا ہے کہ کفر کرو، جب انسان کفر کر بیٹھتا ہے تو پھر اس کا راستہ چھوڑ کر چل پڑتا ہے، منہ پھیر کر چلا جاتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان سب کا انجام جہنم ہے۔ رکوع نمبر 6 ہے، اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین انسان وہ ہے جس کی آج جو ہے وہ کل سے بہتر ہو، ہر آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو، اور یعنی کہ آگے کے لیے کوششیں کرو۔ اور اگر کبھی یہ قرآن اللہ کہہ رہا ہے ہم پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے دبا جا رہا ہے، اور یعنی اتنا اس کے اندر اللہ کا ہیبت بیان ہے، کبریائی بیان ہے، اور اتنے احکامات ہیں اس کے اندر کہ پہاڑ بھی دب جاتے۔ اور وہ اللہ ہی ہے جو جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ ہے نہایت مقدس۔ الحمدللہ آخری یہ آیات جو ہیں، 3 آیات کے اندر سب سے زیادہ اسماء الحسنہ بیان کیے گئے ہیں۔ واللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المحمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى۔ یہاں پہ یسبح له ما فی السماوات والارض، پیچھے شروع ہم نے کیا سبحہ، تسبیح کی ہے، یسبح تسبیح کر رہی ہے اور آئندہ بھی تسبیح کرتی رہے گی۔ تمام اللہ کے صفاتی ناموں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی تمام کی تمام اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں، اور وہ زبردست اور وہ حکیم ہے۔ سورہ الحشر مکمل ہوئی۔ سورہ ممتحنہ مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 13 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون علیہم بالمودہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کے لیے اور میری رضا جوئی کی خاطر وطن چھوڑ کر گھروں سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ یہ امتحان لینے والی صورت ہے، وہ صورت جو جس سے امتحان لیا گیا، اس کو ہم سمجھتے ہیں ممتحنہ۔ یہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتحان لیا گیا تھا کس کا، ابھی میں ذکر کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں گھروں سے نکلے ہیں ان کو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ جو اللہ کے دشمن ہیں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، اللہ کہہ رہا ہے ان سے دوستی نہ کرو۔ اور اللہ کا طریقہ ہے، ان کا طریقہ ہے دشمنوں کا، مشرکوں کا، کہ اللہ اور رسول کو رسول کو اور خود تم کو صرف اس قصور پر جلا وطن کرتے ہیں تو کہ تم اپنے اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اسی لیے جلا وطن کیا تھا نا۔ تو واقعہ اس کے بارے میں یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر چڑھائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ابھی یہ بات زیادہ عام نہیں ہوئی تھی، لیکن حضرت حاتب بن بلتہ جو ہے ان کے پاس مکہ سے کوئی عورت آئی، لونڈی آئی مدد مانگنے کے لیے، اس کی مدد کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی، کچھ اور لوگوں نے بھی کی۔ جب وہ جانے لگی تو حضرت حاتب نے اس کو خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ رئیس قریش مکہ کے رئیس جو ہے ان لوگوں کو دے دینا، رئیسان قریش مکہ کو یہ خط دے دینا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ چل گیا، آپ نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت زبیر کو بھیجا، حضرت مقداد بن اسود کو بھیجا کہ اس عورت سے خط لے آئیں۔ وہ گئے وہاں پہ، عورت نے خط دینے سے انکار کر دیا، اس کی تلاشی لی لیکن خط نہ ملا۔ حضرت علی نے کہا اگر تم نے خط نہ دیا تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تمہاری تلاشی لیں گے، تو اس نے اپنی چٹیاں میں سے وہ گندھا ہوا خط دے دیا، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت حاتب کو بلا لیا۔ انہوں نے اطلاع دی تھی مشرکین مکہ کو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلاننگ کر رہے ہیں حملہ کرنے کی۔ حضرت عمر کو اتنا غصہ ہے، انہوں نے تلوار نکال لی، انہوں نے کہا آپ حکم دیجئے میں اس منافق کی گردن کا اتار دوں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رک جاؤ ذرا عمر، یہ بدری صحابی ہیں، اور تمہیں کیا پتا کہ بدر والوں کے لیے اللہ نے ایک حکم دے دیا ہو کہ وہ جو چاہیں کرے، ان کو خواہ کچھ بھی کرے، میں نے تم کو معاف کیا۔ تو اس کے بعد حضرت حاتم نے کہا کہ میرے بیوی بچے وہاں پہ ہیں، اور وہ ان کا کوئی قبیلہ نہیں ہے ہمارا وہاں پہ جس کی وہ پناہ لے سکیں، تو میں نے اس لیے مشرکین مکہ کے رئیسوں کو یہ خط لکھ دیا تھا کہ وہ میرے بیوی بچوں کو اپنی سپورٹ دے دیں، ورنہ وہ تو وہاں پہ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اگر یہ تمہارے دوست کبھی نہیں ہو سکتے، اگر تم پر قابو پا جائیں، تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں تکلیف دیں، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ رشتہ داریاں اس دن کسی کام نہیں آئیں گی، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، اللہ تو تمہارے اعمال کو دیکھنے والا ہے۔ اور تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں ایک اچھا نمونہ ہے، انہوں نے بھی تو ہجرت کی تھی نا، سب کو چھوڑ چھاڑ کے چلے گئے تھے، تو یہ بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ تم بھی ان کو چھوڑ کے آ گئے ہو، تو بس اللہ کے اوپر بھروسہ کرو جیسے ابراہیم نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اور ابراہیم کے طرح سے دعا کیا کرو کہ اے رب ہم نے تیرے پر بھروسہ کیا اور تیری طرف ہم نے رجوع کر لیا، تیرے ہی حضور ہمیں پلٹنا ہے، اے ہمارے رب ہمیں کافروں کے لیے فتنہ نہ بنا دے۔ کافروں کے لیے فتنہ بنانے کا مطلب ہے وہ ہمارے اوپر غالب آ جائیں یا ہمارے دین کا مذاق نہ اڑانے لگ جائیں۔ رکوع نمبر 8 ہے، اللہ کہہ رہا ہے بعید نہیں کہ اللہ کبھی تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان محبت ڈال دے جن سے آج تم نے دشمنی مول لی ہے، اللہ بڑی قدرت رکھتا ہے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ اور جن لوگوں نے تمہیں گھروں سے نہیں نکالا کہ تمہارے ساتھ جنگ نہیں کی، ان کے ساتھ تم اچھے تعلقات رکھ سکتے ہو، دوستی کر سکتے ہو، لیکن جنہوں نے تمہیں نکالا ہے ان سے دوستی کی قطعاً اجازت نہیں۔ اور پھر بتایا گیا کہ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو اچھی طرح جانچ پڑتال کر لو، اگر وہ مسلمان ہو گئی ہیں تو ان کو کافروں کی طرف واپس نہ لوٹاؤ، کیونکہ ان کے لیے کافر شوہر ان کے لیے اب حلال نہیں ہے، اور ان کے مہر ان کو واپس کر دو، اور پھر اس کے بعد ان سے نکاح کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کافروں کو بھی مہر دینا واپس کرنا اللہ حکم دے رہا ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جب تم ان سے نکاح کرو تو پھر ان کے حق مہر ان کو دو، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کافر عورتوں کو اپنے نکاح میں نہ روکے رکھو، اور جو مہر تم نے اپنی کافر بیویوں کو دیے تھے وہ تم واپس مانگ لو، اور جو مہر کافروں نے اپنے مسلمان بیویوں کو دیے تھے انہیں وہ واپس مانگ لیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔ حق مہر اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اللہ علیم اور حکیم ہے۔ اور پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں تو ان سے بیعت لیا کرو، اس بات پر کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور امر بالمعروف کی نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو۔ لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے علاوہ گربان چاک نہیں کریں گی، سر کے بال نہیں نوچیں گی، جاہلیت کی طرح بیع نہیں کریں گی، یہ بھی ان سے بیعت لیا جاتا تھا، وعدہ لیا جاتا تھا۔ یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو ایمان لائے ہو ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا، جو آخرت سے اس طرح مایوس ہیں جس طرح قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہیں۔ سورہ ممتحنہ ختم ہوئی۔ الحمدللہ سورہ صف مدنی صورت، 2 رکوع اور 14 آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کی ہے ہر اس چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ غالب اور حکیم ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے، یعنی قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر کہا گیا ایک تم کافروں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جاؤ، صف بستہ ہو کر لڑو۔ اور موسیٰ کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم کیوں مجھے اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے، اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اور عیسیٰ ابن مریم نے بھی یہی کہا تھا کہ تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، اور تمہیں خوشخبری دیتا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے باپ کی دعا اور عیسیٰ علیہ السلام کی خوشخبری ہوں، اور یہ حضرت عیسیٰ نے خوشخبری دے دی تھی پہلے ہی۔ احمد جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام تھا۔ احمد بھی آپ کا نام تھا جو آپ کے دادا نے آپ کا رکھا تھا، اور یہ نام کے ساتھ آپ کی آمد کی تصدیق کر دی گئی تھی۔ اور پھر اللہ فرما رہا ہے مگر جب ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ تو صحیح دھوکہ ہے،
حالانکہ انہیں اللہ کے آگے سر جھکانے کی دعوت دی جا رہی تھی۔ اللہ کہہ رہا ہے ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا، اور یہ لوگ چاہتے ہیں اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں گے۔ منہ کی پھونکیں جو ہے افواہہم کہا گیا، افواہ جو ہم منہ سے نکالتے ہیں، اردو میں بھی ہم افواہ بولتے ہیں، افواہوں سے دین اسلام کو دبایا نہیں جا سکتا۔ اور یہ بھی یہاں پہ اگر عربی میں افواہ کو لیں تو یہ پھونک ہوتی ہے منہ کی، تو اللہ کہہ رہا ہے منہ کی پھونکوں سے دین اسلام کو بجھایا نہیں جا سکتا، دین اسلام کی روشنی کو بجھایا نہیں جا سکتا۔ رکوع نمبر 10 ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں تم کو بتاؤں وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے۔ اللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، جہاد کرو اللہ کے راستے میں اپنے مالوں سے، اپنی جانوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اللہ اس کو تجارت کہہ رہا ہے اپنے ساتھ، کہ تم اگر اللہ پر ایمان لا کر جہاد کرو گے تو ابدی قیام کی جنتوں میں بہترین گھر تمہیں عطا کرے گا۔ اور اے لوگ، اے ایمان لانے والو، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنے حواریوں کو خطاب کر کے کہا تھا کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ اسی سے انہوں نے اپنا نام نصارہ رکھ لیا تھا۔ سورہ صف مکمل ہوئی۔ سورہ جمعہ مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں، 11 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز میں اکثر سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہی طریقہ جو پچھلی 3 صورتوں سے چلا آ رہا ہے۔ سبحہ، اب یہاں پہ فعل مضارع آ گیا، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہ بادشاہ ہے، قدوس ہے، زبردست ہے، حکیم ہے۔ اس نے امیوں کے اندر ایک رسول ان میں اٹھایا جو انہیں آیات، اللہ کی آیات سناتا، ان کی زندگی سنوارتا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا۔ یہ وہی 4 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مشن جو اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن پاک میں بیان کیے ہیں، اور اب یہ ان کا مشن میں نے اور آپ نے لے کے آگے چلنا ہے۔ لوگوں کو اللہ کی آیات سنائیں اور ان کی زندگیاں سنواریں اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں۔ اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے رسولوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اللہ زبردست اور علیم ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت صرف عربوں کے لیے نہیں تھی، بلکہ جو قیامت تک جتنی امتیں آنی ہیں، جتنے لوگ آنے ہیں، سب کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تھی۔ اور اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کو تورات دی گئی تھی انہوں نے اس کا بوجھ نہ اٹھایا، اس کے ہدایات کو سمجھا نہیں۔ ان کی مثال ایسے جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوئی ہوں، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہلاتے تھے نا، لیکن بالکل ایسے ہی جیسے گدھے پر کتابیں لدی ہوں، اس کو نہیں پتا اس میں لکھا کیا ہے، اس پہ عمل کس پہ کرنا ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ کے چہیتے ہیں تو ان کو موت کی تمنا کریں۔ ہم شروع میں سورہ البقرہ میں بھی یہی بات پڑھ آئے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، تمہیں ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کہ 1000 سال تک جیتا رہے۔ رکوع نمبر 12 ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب نماز کے لیے جمعے کے دن پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ جمعے کے دن جب اذان تک کوئی دنیا داری کے کاموں میں مصروف نہ رہا جائے، بزنس نہ کیا جائے۔ ہاں جب اذان ہو جائے، اذان سے پہلے آپ کریں جو بھی کریں، لیکن جب اذان ہو جائے پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑیں اور پوری تندہی سے نماز ادا کریں۔ یعنی جمعے کو کبھی بھی چھوڑا نہیں جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جمعہ چھوڑنے سے باز آ جاؤ ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا میرا دل چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اور جو بغیر کسی شرعی عذر کے 3 جمعے چھوڑ دے گا مسلسل، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو واقعہ یہ تھا کہ آگے پڑھتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے جب انہوں نے تجارت اور کھیل تماشا ہوتے دیکھا تو اس کی طرف لپک گئے اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیا۔ ان سے کہو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہتر ہے، اور اللہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اس زمانے میں کہا جاتا ہے قحط پڑا ہوا تھا اور اتنی دیر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، ڈھول تاشوں کی آواز آئی اور وہ لوگ آئے، شام سے قافلہ آیا، تجارتی قافلہ، تو ان کو فکر پڑ گئی کہ کہیں یہ نہ ہو کہ لوگ پہلے ہمارے ہم نمازیں پڑھتے رہ جائیں، لوگ سامان والے تجارت جو ہے وہ خرید کے چلے جائیں، جبکہ قحط پڑا ہوا ہے، مشکل تھی، کافی تنگ دستی تھی اس وقت۔ تو لوگوں نے نماز چھوڑ دی اور سب لوگ خطبہ چھوڑ کے اور سب لوگ بھاگ کھڑے ہوئے، اور کہا جاتا ہے صرف 12 مرد تھے اور شاید 7 عورتیں تھیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم سب چلے جاتے ایک بھی باقی نہ رہتا تو یہ وادی آگ سے بھر جاتی۔ اللہ نے کہا یہ کھیل تماشے ہیں، اللہ زیادہ بہتر رزق دینے والا ہے۔
تو سورہ جمعہ مکمل ہوئی. سورہ منافقون مدنی صورت ہے، 2 رکوع ہیں اور 11 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ. اے نبی جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. عبداللہ بن ابی کا طریقہ تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو یہ پہلے اس سے کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے کہ کھڑے ہو کے نا اناؤنس کرتا تھا جمعے والے دن، اناؤنس کرتا تھا کہ دیکھیں ابو صاحب آ رہے ہیں جو رسول اللہ ہیں اور ہم نے ان کو بڑی عزت دی، اور اس طرح کر کے نا تقریر کیا کرتا تھا. تو یہ جنگ احد کے بعد پھر وہ کھڑا ہوا ایسے ہی کرنے کے لیے، جب تو لوگوں نے اس کو کھینچا اور کہا کہ چلو یہاں سے نکلو، تو اب تم کوئی اس کا حق نہیں رکھتے، این جنگ کی صورت میں تم ہمارا ہاتھ ساتھ چھوڑ گئے تھے. تو اللہ نے کہا ہمیں اس کی گواہی کی ضرورت نہیں، اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بری حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ ان لوگوں سے واقف ہے. پھر تم ان کو دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آتے ہیں، بولیں تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں یہ گویا لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں. بڑے سمارٹ نظر آتے ہیں بظاہر. اور اللہ کہہ رہا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے تو سر جھٹکتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. عبداللہ بن ابی بڑا بکتا چکتا وہاں سے چلا گیا تھا جب اس کو روکا گیا تھا. تو پھر جب لوگوں نے کہا اس کو دروازے پہ روک کے کہ رک جاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگو، تو اس نے کہا میں نہیں مانگتا، میں معافی نہیں مانگتا بالکل بھی. تو اللہ نے کہا وہ بڑے تکبر کرتا ہے. جب اسے کہا جاتا ہے مغفرت کی دعا کرو، کرواتے تمہارے لیے نبی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، تو وہ بڑا تکبر کرتا ہے. اللہ کہتا ہے نبی تم چاہے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو، ان کے لیے برابر ہے، اللہ ہرگز انہیں معاف نہیں کرے گا. اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیا کرتا. یہاں پہ اللہ نے بتا دیا، سورہ توبہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ اگر تم 70 مرتبہ بھی ان کے لیے دعائیں مغفرت کرو گے اللہ ان کو ہرگز معاف نہیں کرے گا. یہاں پھر اس بات کو ریپیٹ کر دیا گیا. اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا گیا آپ منافقین کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے. وہ دعائیں مغفرت ہوتی ہے نا. تو اللہ کہہ رہا ہے یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں، حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے. اور منافق سمجھتے نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. استغفر اللہ. عبداللہ بن ابی نے یہ بکواس کی تھی. اس نے کہا تھا کہ یہ بہت ہی کم حیثیت لوگ ہیں، ہم لوگوں نے ان کو کھلایا پلایا اور اب یہ ہمارے اوپر حاکم بن کر بیٹھ گئے. اور پھر اس نے کہا تھا جو مدینہ پہنچ کے جو ذلیل ہے وہ جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو نکال باہر کرے گا. اور اللہ کا حکم دیکھیے، اللہ کی منشا دیکھیے. اس کا اپنا بیٹا عبداللہ بن عبداللہ جو بہت پکا مسلمان تھا تلوار لے کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بجن آپ نے کہا تھا مدینہ پہنچ کر عزت والا ذلیل کو نکال باہر کرے گا، آج میں آپ کو باہر نکال کے باہر کروں گا، مدینہ آپ کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دوں گا، اور تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ عزت والا کون ہے. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ کرم اس کو کہا کہ اس کو اجازت دے دو اندر آنے کی. رکوع نمبر 14 شروع ہو رہا ہے. لوگوں جو ایمان لائے ہو تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کو تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، اور جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس کو خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہاری موت آ جائے اور تمہاری مدت عمل کی مدت ختم ہو جائے. سورہ منافقون مکمل ہوئی. سورہ تغابن ہے، مدنی صورت ہے، 2 رکوع 18 آیات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی ترتیب وہی طریقہ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے اور اسی کی بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور اللہ سب کو دیکھ رہا ہے، مسلمانوں کو بھی کافروں کو بھی، اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو. اور وہ لوگ جنہوں نے پہلے کفر کیا پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا، آگے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اللہ فرما رہا ہے جتنی بھی نشانیاں ان کو دکھا دی جائیں وہ نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے، اور وہ کہتے ہیں کہ کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے. اللہ کہہ رہا ہے وہ اس بات کا بالکل یقین نہیں رکھتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. اللہ ضرور تمہیں اٹھائے گا، پھر تمہیں بتائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کرتے آ رہے ہو. اور اللہ فرما رہا ہے اس کا پتہ تمہیں اس روز چلے گا جب کہ اجتماع کا دن ہوگا، تم سب اکٹھے ہوگے، اور وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا دن. یوم التغابن، ایک دوسرے سے ہار
بات چیت کا دن غبن سے ہے. غبن بھی ایسے ہوتا ہے نا خرید و فروخت کے معاملے میں، لین دین کے معاملے میں کہا جاتا ہے کہ جی اس نے غبن کر دیا. اللہ کہتا ہے وہ دن پتہ چل جائے گا کہ اس نے غبن کیا ہوگا. اور جو نیک عمل کر کے آئیں گے اللہ ان کے گناہ جھاڑ دے گا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کو دردناک عذاب دیا جائے گا. رکوع نمبر 16 ہے. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے آتی ہے، لیکن جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کو ہدایت بخش دیتا ہے. لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑو گے تو اللہ فرما رہا ہے اللہ کو کوئی ذمہ داری، اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے تمہاری. اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویاں تمہاری اولادوں میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو. اور اگر تم عفو درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. 3 الفاظ معافی کے، تینوں یہاں پہ آ گئے. تعفو، تصفحو، تغفرو، تینوں آ گئے. لیکن پہلے بتا دیا گیا سارے دشمن نہیں ہیں، بعض دشمن ہیں. انہی بیویوں اور انہی اولادوں کو اگر نیکی کے راستے پہ لگائیں تو یہ انسان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتے ہیں. اس لیے اللہ نے بعض کہا. لیکن اللہ کہہ رہا ہے یقیناً جو لوگ اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے وَمَن یوق شُحَّ نَفْسِہ، جو اپنے دل کی تنگی سے بچا لیے گئے. شح بخل سے اگلا درجہ ہوتا ہے، یعنی کہ بہت ہی زیادہ بخیلی. اللہ فرما رہا ہے وہی محفوظ رہنے والے ہیں، وہی فلاح پانے والے ہیں. اور اگر تم اللہ کو قرض حسن دو گے تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا. الحمدللہ سورۃ تغابن مکمل ہوئی. سورۃ طلاق مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، اے نبی جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی عدت کا شمار کرنے کے لیے. یہ نہیں کہ بس طلاق دے دی، کیونکہ اس زمانے میں رواج تھا 100 طلاقیں دے دیتے تھے. اللہ نے کہا یہ طریقہ نہیں ہے. اللہ نے واضح حکم دے دیا عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو، اور جو تمہارا زمانہ عدت میں انہیں ان کے گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلے. اور یہ جب پہلے طلاق وہ ہوگی رجعی طلاق ہوگی، اس کے اندر عورت اپنے گھر سے نہیں نکلے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ بناؤ سنگار کر کے رہے گی تاکہ اس کے شوہر کا دل اس کی طرف دوبارہ آ جائے. لیکن اگر طلاق بائنہ ہو جائے گی تو وہ پھر گھر چھوڑ دے گی، وہ نکل آئے گی. اور اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ مدت کے خاتمے پر پہنچ جائیں عدت کے، تو پھر یا انہیں اپنے نکاح میں روک لو بھلے طریقے سے، یا بھلے طریقے سے رخصت کر دو، اور 2 آدمیوں کو گواہ بنا لیا کرو. اور جو اللہ پر اور اس کے آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ بنا دے گا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جن کو بھی حیض نہ آیا ہو. اور اگر حاملہ عورت ہے تو ان کی عدت یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، بچہ ڈلیور ہو جائے، چاہے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے اسی دن ہو جائے، چاہے 9 مہینے بعد ہو جائے، اتنا اس کا عدت کا ٹائم ہوگا. اور ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو ستاؤ مت. اور اگر وہ حاملہ ہو تو اس وقت تک خرچ کرو جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو انہیں ان کی اجرت دو بھلے طریقے سے. لیکن اگر وہ کسی اور سے دودھ پلوانا چاہے تو کوئی حرج نہیں. خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے گا، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہے وہ بھی اپنے حیثیت کے مطابق خرچ دے گا. رکوع نمبر 18 ہے کہ کتنی ہی بستیاں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کر لیا، اور آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر کے رکھا اللہ نے. اور اس کے مقابلے میں جو لوگ نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آتا ہے، اور ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جہاں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے. اللہ جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی قسم کی زمین، یعنی زمینیں بھی 7 ہی ہیں، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے. یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے. الحمدللہ سورۃ طلاق مکمل ہوئی. سورۃ تحریم مدنی سورت ہے، 2 رکوع اور 12 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ تم اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہو؟ واقعہ یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت زینب کے گھر کچھ زیادہ دیر کے لیے رکتے تھے، کیونکہ حضرت زینب ان کو شہد پلاتی تھی. کہیں سے ان کے پاس شہد آیا تھا، وہ شہد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. شہد کا شربت آپ پیتے تھے. حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ اور حضرت سودا اور حضرت صفیہ نے مل کر یہ طے کیا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ سب نے یہ کہا تو آپ نے پھر قسم کھا لی کہ آئندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا. تو اللہ نے کہا کہ تم وہ چیز حرام کرتے ہو جو اللہ نے حلال کی ہے؟ کیا تم اپنی بیویوں کو خوشی چاہتے ہو؟ اور اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ اللہ نے مقرر کر دیا. یعنی اگر قسم کھا لیے تو قسم کا کفارہ دو
اور شہد کو نہ چھوڑو۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کبھی بھی کوئی حلال چیز کو ہم حرام نہ کر لیں، اپنے لیے حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ نبی نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی، اور جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا، اللہ نے نبی کو اس راز کے افشا ہونے کی خبر دے دی، تو نبی نے کچھ بیوی کو خبردار کیا، تو اس نے پوچھا کہ آپ کو یہ بات کس نے خبر دی؟ نبی نے کہا مجھے اس نے خبر دی جو سب کچھ جانتا اور خوب باخبر ہے۔ یعنی اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو تمہارے لیے بہتر ہے کہ کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں، اور اگر نبی کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے، اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی ہیں اور مددگار ہیں۔ اور بعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دے تو اللہ سے ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرمائے جو تم سے زیادہ اچھی ہوں، سچی مسلمان، با ایمان، اطاعت گزار، توبہ گزار، عبادت گزار، روزہ دار، خواہ کماری ہوں خواہ شوہر دیدہ ہوں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس پر نہایت تند خو اور سخت گر فرشتے مقرر ہیں۔ یعنی گویا کہ انسان صرف اپنے آپ کو نہ بچانے کی فکر کرے، اپنے بیوی بچوں کو بھی بچانے کی فکر کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز عصر کے بعد اپنی بیویوں کو، ازواج کو دین کی تعلیم دیتے تھے، تو ان کو بھی بچانے کی فکر کرو۔ اور اللہ فرما رہا ہے وہ لوگ جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں، اور اس وقت کہا جائے گا کہ اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو، تمہیں تو ویسے ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے۔ رکوع نمبر 20 ہے، لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبۃ النصوح۔ عسیٰ ربکم، امید ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا، تم ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہیں کرے گا۔ اور اے نبی کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ اور اللہ کافروں کے معاملے میں نوح اور لوط کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے، وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگوں کی صرف صحبت بخشوانے کے لیے کافی نہیں ہوگی جب تک اپنا عمل ٹھیک نہیں ہوگا۔ نبیوں کی بیویاں لیکن جہنم واصل کر دی گئیں۔ اور اللہ فرما رہا ہے اس کے مقابلے میں اللہ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے۔ اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی تھی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر جو ہیں وہ مردوں میں تو بہت سے بزرگ گزرے، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے بزرگ گزرے لیکن عورتوں میں دو ہی بزرگ ترین خواتین تھی، ایک آسیہ بنت مزاحم اور ایک مریم، حضرت مریم، جو کہ یہاں پہ بھی انہی دو کی مثال دی گئی۔ ان کے مقابلے میں دو کافر خواتین کی مثال کے مقابلے میں دو عظیم ترین نیک خواتین کی مثال دی گئی۔ مجھے اور آپ کو ان دو خواتین کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ 28واں پارہ مکمل ہوا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔